السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مدیحہ عباسی۔ ناظرین، مریم نواز کی جانب سے پہلے ہی دن سے آر یا پار کے دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن اب پیپلز پارٹی نے تیر پی ڈی ایم کے آر پار کر دیا ہے، جب سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی جانب سے کہا گیا کہ نواز شریف کی وطن واپسی کے بعد استعفوں پہ غور کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو نے بھی اس کی کوئی تردید کی نہ تصدیق کی۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں میر وائس خلجی، ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے اور کیا جو پہلے دن سے ہم کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی استعفوں کی طرف نہیں جائے گی، وہ سینٹ انتخابات میں حصہ لے گی، کیا وہ باتیں درست ہیں یا نہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر، کل سے جو خبریں گردش کر رہی ہیں پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ریلیٹڈ ٹو جو سینٹ انتخابات؟ سینٹ، دیکھیں ہم نے پہلے بھی اس چیز پہ بات کی اور تقریباً سب کو ہی پتہ تھا کہ پیپلز پارٹی بڑی میچور پارٹی ہے، وہ ڈیموکریسی پہ بڑا بلیو کرتی ہے، دو کے وقت کے ذریعے سے تھوڑا بہت پریشرائز کرنے کے لیے وہ کھیلتی ہیں، مگر پیپلز پارٹی کبھی بھی اس چیز کے اگینسٹ جو پارلیمنٹ ہے یا اس طرح کی چیزوں سے کبھی بھی جائے گی نہیں۔ تو یہ بات ابھی تو نہیں ہو رہی، یہ تو بات شروع دن سے ہو رہی تھی کہ ایسے کریں گے، استعفے دیے جائیں گے۔ نہیں، دیکھیں پیپلز پارٹی نے کبھی بھی، اس نے کہا تھا آپشن ہے، انہوں نے کھل کے کبھی بھی اس طرح اوپنلی آ کے نہیں کہا۔ تو میں نے یہ آپ کو یاد ہوگا، میں پہلے پروگرام کیا تھا تو میں نے کہا اٹس ناٹ پاسبل، پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی، نہ وہ حکومت کی وجہ سے، سندھ میں ان کی حکومت ہے، نہ کہ ان کا کوئی یہ نہیں حکومت۔ دیکھیں زرداری جو ہے نا وہ بڑا اچھا پلیئر ہے، پولیٹیشین، ایز اے پولیٹکس میں بڑا اچھا پلیئر ہے۔ پیپلز پارٹی پہلے بھی ان کو کرتی تھی۔ دیکھیں میں ایک ہمارے ناظرین کو کچھ کہتے ہیں وہ خبریں پہلے سے دے دوں۔ جو مریم نواز ہے اس سے مولانا فضل الرحمان بھی تنگ ہے، اس سے بلاول بھی تنگ ہے۔ مریم نواز جب ڈیسک پہ آ جاتی ہے تو وہ اس کی موسٹلی کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی فوکسڈ ہو مجھ پہ ہو، اور عوام کو کیچ کرنے کی، میڈیا کو کیچ کرنے کی یا اپنے آپ کو دکھانے کے چکر میں وہ بہت سا ایسا کچھ جو انہوں نے پری ڈیفائن نہیں کیا ہوتا وہ کچھ بول دیتی ہیں۔ جسٹ فار ایگزامپل جب انہوں نے کہا آر یا پار، جبکہ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہو، بلاول ہو، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس سٹیپس ہیں، ہر ایک سٹیپس کے بعد ایک اور سٹیپ ہوگا، یہ اینڈ رزلٹ پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب شاید کچھ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، ہماری انفارمیشن کے مطابق مولانا فضل الرحمان نے نواز شریف سے فون پہ بات چیت کی ہے ریگارڈنگ دس تھنگ کہ آپ اپنی مریم کو سمجھائیں، وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہی ہیں، یعنی کہ جو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس دورانیہ میں یہ کچھ ہوگا، اس سے آگے نہیں جانا ہم نے، اس پہ مریم نواز اس سے آگے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ چیز پی ڈی ایم کو ابھی ایک دڑوں میں تقسیم کر چکی ہیں۔ دیکھیں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی ڈیوائیڈ ہو چکی ہے اسی چیز پہ۔ پیپلز پارٹی کے اندر پہلے سے اس چیز کی بڑی مخالفت ہو رہی تھی، پہلے سے بہت سینئر رہنما جو پیپلز پارٹی کے بڑے مانے جانے جو ان کے لیڈرز تھے، وہ پہلے دن سے اس چیز کے اختلاف ہے اور وہ پہلے دن سے نون لیگ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی۔ ایون زرداری صاحب کو نے بھی بہت سی جگہ میں کلیئر میسیج دیا ہوا ہے، ایک دو پہلے بھی انہوں نے بیان دیے تھے، اب تو چونکہ جو انہوں نے ایڈریس کیا ہے بے نظیر کی برسی پہ، تو وہ چیز بڑی واضح ہو چکی ہے کہ دے آر وانٹ نواز شریف، کہ وہ نواز شریف آئے اور ہم استعفیٰ اس کے ہاتھ میں رکھ دیں گے۔ انہوں کی ڈیمانڈ ایسی ہے، ان کو مطلب کہ ان کو پتا ہے کہ نواز شریف نہ آئیں گے نہ ہم استعفیٰ دیں گے۔ جی بالکل، وہ اس سے مطلب کیونکہ نواز شریف آئے گا نہیں، بات ان کی بھی ٹھیک ہے کہ آپ باہر بیٹھے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، اگر جیلوں میں جائیں گے ہم جائیں گے، اگر ابھی تو فی الحال ایک پارٹی، ایک رولنگ پارٹی ہے، مطلب سندھ میں ان کی گورنمنٹ ہے، سینٹ میں ان کی مطلب کائنڈ آف اکثریت ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سارا کچھ وہ لوز کرتے ہیں اور وہ خود جیلوں میں چلے جاتے ہیں اور نواز شریف باہر بیٹھ کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، تو اگر آپ عوام کو کہتے ہیں نا، وہ کوئی بھی پہلے دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی۔ ریزن، اگر جو بندہ لیڈ کر رہا ہو نا، جس نے ساری تحریک شروع کی، وہ نواز شریف تھے۔ جب آپ کے بیچ مابین میں نا وہ بندہ ہی موجود نہ ہو، وہ تحریک کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی، باہر سے کبھی بھی تحریک نہیں ہوتی۔ نواز شریف باہر بیٹھا ہوا ہے اور سیکریفائز مانگ رہا ہے، دیکھیں پھر نواز شریف کی حکومت ہے نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو گوانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ نواز شریف کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ خود الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا اس کی بیٹی الیکشن نہیں؟ کیا اس کے دونوں بیٹے الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا وہ اس کا سمدھی آ سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا ڈار صاحب آ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ٹھیک ہے، شہباز شریف کہاں پہ ہے؟ جیل میں۔
حمزہ کہاں پہ جیل میں, ٹھیک ہے, ان کو گنوانے کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں, ان کے پاس تو گنوانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اب دوسری طرف دیکھیں پیپلز پارٹی کے لیے بلاول کہاں ہے, باہر, ان کے پاس گورنمنٹ ہے, سندھ گورنمنٹ ہے, سینٹ میں اچھی خاصی لوگ. پیپل پارٹی کو کہیں یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ ان کو یہ مشکل سے یہ گورنمنٹ ملی ہے؟ نہیں اس کو یہ خدشہ, کیونکہ وہ ایک سندھ کی پارٹی کے طور پہ رہتی ہے. نہیں ان کو سب سے زیادہ خطرہ اس کو خود نواز شریف سے ہے. they cannot trust. دیکھیں نواز شریف نے پہلے بھی 10 دفعہ یہی کیا ہے. جب عمران خان, نواز شریف, پیپلز پارٹی, یہ سارے لوگ ایک سائیڈ پہ تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا نواز شریف کے طور پہ, مشرف کے دور میں, کہ ہم الیکشن نہیں کیا. اینڈ ٹائم پہ کون سی پارٹی تھی جس نے اپنا ڈیسیجن چینج کیا اور الیکشن میں چلے گئے؟ نون لیگ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ 2 اور مقامات پہ وہ پیپلز پارٹی کو دھوکہ دے چکی ہے. تو زرداری میرا نہیں خیال کہ وہ 50% بھی ٹرسٹ کرتا ہے نون لیگ پہ. ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جس سے کہ اس موقع پر شاہد خاقان عباسی کا ECL سے نام ہٹا دینا, اور پھر شہباز شریف سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جیل میں, تو کہیں پیپلز پارٹی کو یہ خدشہ تو نہیں ہے کہ بیک ڈور کچھ پیپل نون لیگ کے معاملات چل رہے ہیں؟ نہیں, خدشہ تو نہیں, ان کو ڈیفینیٹلی پتہ ہے. زرداری پہلے بھی یہ بیان دے چکا ہے, پہلے بھی جب ان سے ایک اینکر نے سوال پوچھا تھا کہ آپ اس تحریک کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اور کس طرح چلیں گی, اس نے کہا ہم چلا تو لیں مگر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ان موقع پہ وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. کہتے ہیں بند گلی میں اکثر دفعہ ہم تو کشتیاں جلا کے انٹر ہو جاتے ہیں, پیچھے دیکھتے ہیں تو نون لیگ جو ہے نہ کوئی اپنی دیکھ, اس میں بھی انہوں نے اپنے لیے پریشر بلڈ اپ کروایا سب کے تھرو, ٹھیک ہے. ان کو مل کیا رہا ہے, فائدہ کس نے اٹھایا؟ نون لیگ نے. پی ڈیل کی طرف چل رہے ہیں, ECL میں نام ہٹنا, دورانی کا ملنا, دے آر ریڈی, ٹھیک ہے. اب وہ پریشر PDM کو, اب وہ یہ چیز پیپلز پارٹی کو بڑی بہتر طریقے سے پتہ چل گئی ہے کہ وہ صرف اور صرف نون لیگ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اور استعمال کرنے کے بعد پھر وہی ہوگا جو وہ پہلے کرتے رہے. آپ کو ان باتوں میں صداقت لگ رہی ہے؟ کیونکہ بلاول نے نہ اس کی تردید کی ہے نہ تصدیق کی ہے. دیکھیں بلاول زیادہ پاورفل ہے زرداری اس ٹائم. زرداری جب زرداری نے تو کھلے عام ایک چیز بول دی ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ آئے ہم اس کے ہاتھ میں استعفیٰ رکھ دیں گے. اٹس مینز کہ ہم ابھی دھوکہ کھانے والے میں سے نہیں ہیں, آپ آئیں گے تو ہم یہ چیری کا آگے چلائیں گے, ادروائز کوئی نہیں. پیپل پارٹی کی جانب سے دیکھا گیا کہ وہ کبھی بھی غیر جمہوری کام نہیں کرتے. نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ استعفیٰ کے بارے میں سیریس ہے؟ دیکھیں جو بندہ استعفیٰ کے بارے میں سیریس ہو, کیا وہ بائی الیکشن میں کبھی حصہ لیں گے؟ جب آپ نے استعفیٰ دے رہے ہیں تو بائی الیکشن میں حصہ کیوں لے رہے ہو, ٹھیک ہے. اور سینٹ میں اگر پیپلز پارٹی کھڑی ہوتی ہے تو اس کے کافی وہ جیت سکتی ہے اس کے امیدوار. وہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ بس یہ تو کافی, اب یہ پاسبل ہی نہیں ہے. زرداری نے کہا نا کہ مجھے یہ کھیل پہلے بھی ہم کھیل چکے ہیں اور ان سے بہتر جانتے ہیں, تو ہمیں نہ بتایا جائے. یہ زرداری کے الفاظ ہے کہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. زرداری پاکستانی پالیٹکس کے ایک بہت ہی منجے ہوئے کھلاڑی, اور انہوں نے پیغام دے دیا کہ ہمیں نہ بتایا جائے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا, میرے خیال میں نے اگر آپ کو یاد ہو ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں 1-2 ایپیسوڈ پہلے میں نے بات کی تھی کہ جنوری کے 5-6 تاریخ تک جو میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں گے کہ PDM ٹکڑوں میں ہو جائے گی. سٹارٹ تو ہو گیا ہے, اگلے ہفتہ جو ہے نا بڑا ضروری ہفتہ ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ PDM جو ہے نا اسی ایک ہفتے کی کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ PDM کا مستقبل یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کے بارے میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی اب دونوں ایک دوسرے کے اگینسٹ سٹارٹ ہو جائیں گے. جیسے سینٹ کے الیکشن آ رہے ہیں, یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے, اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرف نقصان نون لیگ کو ہوگا, جو ہمیشہ کرتے رہیے ڈیل کر کے. اس دفعہ وہ ڈیل کرنے میں کامیاب نہیں ہوں گے جسٹ بیکاز آف ون ریزن کہ عمران خان کرنے نہیں دے گا. اچھا, لیکن آپ عمران خان ڈیل نہیں کرنے دے گا, لیکن بیک ڈور کچھ ایسی باتیں چل رہی ہیں, کچھ بھی دیکھیں پہلے بھی چلتی رہی ہیں پچھلے 1 سال سے. یہ بات عمران خان نے ابھی جیسے کہ ایک بیان دیا, اس میں ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی NRO دے گا تو پھر وہ ملک سے غداری ہوگی. تو کیا NRO دے گا مطلب اپنے آپ کا بھی شمول کیم. دیکھیں اگر عمران دیر از اے ٹو, پہلے وہ کہتے تھے, ابھی اور پہلے کی بات میں بہت فرق ہے. پہلے وہ کہتے تھے میں NRO نہیں دوں گا, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی نے دیا تو کیا ان کو کوئی خدشہ ہے کہ کوئی NRO دے سکتا ہے؟ اگر کسی نے دیا, دیکھیں ان کی اپنی پارٹی کے سے لوگ بھی بڑا NRO کے وہ ہیں کہ یہ سارا کچھ ختم ہو اور NRO دیا جائے, مگر وہ نہیں دے رہے. عمران خان ایز اے پرائم منسٹر, ٹھیک ہے,
اس کو یہ خدشہ ہے کہ کہیں نیب اور عدلیہ بک نہ جائے، یا پریشر میں آ کے وہ بیک ڈور پہ ان کے ساتھ مکمکہ نہ کریں، اس کو صرف یہ خدشہ ہے. ادروائز پرائم منسٹر جو ہے نا عمران خان کسی بھی صورت میں NRO نہیں دے گا اور کسی بھی صورت میں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، چاہے جو بھی ہو، چاہے اس کو اپنی پرائم منسٹری سے ہاتھ دھونا پڑے، وہ تیار ہو جائیں گے، مگر وہ NRO ان کو نہیں دیں گے. بیک ڈور پہ اگر وہ نیب اور عدلیہ مل کے کچھ کر لیتے ہیں تو اس کا کچھ نہیں کیا جا سکتا. اس نیب کا تو شکنجہ دن پہ دن سخت ہوتا جا رہا ہے. ابھی خواجہ آصف کی بھی گرفتاری ہو گئی ہے تو وہ تو کر رہے ہیں، مگر پاکستان ہے کچھ نہیں پتہ چلتا ہے. ٹائم پہ نیب کے افسران بھی بک جائیں اور عدلیہ بھی، تو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ جانے. مگر میں ایک چیز کی گارنٹی تو نہیں، خیر مجھے میک شور ہے کہ عمران خان نہیں کرے گا. جی ناظرین، اس کے ساتھ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے اور اجازت دیجیے. اللہ حافظ.